الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصالحین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وذریتہ وعطرتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد اور اس مالک کے پروردگار کی توحید، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کر لینے کے بعد، آج کے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان پرتاثیر لمحات میں تشریف لانے والے دینی یقینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن، اس بابرکت دن کے موقع پر ہماری اپنے گھر میں آنے کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ربیع النور کے اس بابرکت مہینے اور اس جمعۃ المبارک کے دن میں اپنی رحمتوں اور اپنے فضل سے نوازے۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سے، سورہ احزاب سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی افضلیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مسلمان جو ہیں، مومنین جو ہیں، ان کے لیے ان کا رسول ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اور بڑا خوبصورت ایک ترجمہ کنز الایمان نے کیا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے، یہ مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت مقدسہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ
اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو حضور سے محبت کا معیار پتہ چلا کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر تمام محبتیں عارضی ہیں، تمام محبتیں وقتی ہیں، تمام محبتوں کا معیار وہ ایک ٹیمپریری ہے، لیکن کائنات کی جو اصل محبت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، کہ انسان کو اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، ان سب سے بڑھ کر جس ذات سے محبت کرنی چاہیے اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، محبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ لفظ حبتن سے بنا ہے۔ محبت، حبتن عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے بیج، جس کو ہم انگریزی زبان میں سیڈ کہتے ہیں، بیج۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے ایک بیج ہو اور اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، اس پر بارشیں بھی پڑتی ہیں، اس پر سورج کی روشنی بھی پڑتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس بیج کو اتنا پھولا دیتا ہے، اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ ایک درخت بن جاتا ہے۔ جس طرح سے بیج کی نشو و نما کے لیے کسی زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک زرخیز زمین ہوتی ہے، ایک بنجر زمین ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اس بیج کو کسی بنجر زمین میں بوئیں گے تو وہاں پر اس بیج کی نشو و نما نہیں ہوگی، وہ پھلے پھولے گا نہیں۔ لیکن یہی بیج جب آپ کسی ایسی زمین میں بوئیں گے کہ جو زرخیز ہوگی، جس کو پانی بھی لگتا ہوگا، جس کو سورج کی شعائیں بھی لگتی ہوں گی، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب اس زمین کے اندر وہ بیج بویا جائے تو وہ زرخیز زمین جو ہے وہ اس بیج کو تناور بھی کرتی ہے، اس کی نشو و نما بھی کرتی ہے، اس کو افزائش بھی دیتی ہے۔ جس طرح سے ایک بیج کے لیے زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، بعین ہی محبت کے لیے بھی کسی زرخیز دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دل بنجر ہو، دل کمزور ہو، دل سخت ہو تو اس کے اندر محبت کا بیج نہیں بویا جا سکتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب کے دشت و صحرا کے اندر ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ اس وقت کے لوگ تھے کہ جن کی وجود کے اندر دل تو دھڑکتے تھے لیکن محبت کا بیج ان کے دلوں کے اندر پروان نہیں چڑھ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ دل بنجر ہو چکے تھے، اور دل بنجر ہونے کی وجہ صرف انا پرستی تھی، غرور تھا، تکبر تھا۔ لیکن ان کے مد مقابل دیکھو تو کہیں ابو بکر نظر آتے ہیں، کہیں عثمان ذو النورین نظر آتے ہیں، کہیں عمر فاروق نظر آتے ہیں، کہیں بلال حبشی نظر آتے ہیں، کہیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نظر آتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر اگر کسی کی محبت کو جگہ دی تھی تو وہ کائنات کے رسول محمد رسول اللہ کی محبت کو جگہ دی تھی۔ ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت رچ بس گئی تھی، اور پھر ان کے دلوں کے اندر محبت کا جو بیج محمد مصطفیٰ نے بو دیا تھا وہ اتنا پھولا بھی، وہ اتنا پھیلا بھی، وہ اتنا گروتھ بھی کیا کہ لوگوں نے ان کے رستوں پر چل کر محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا سیکھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ دیکھیں،
آپ ایک شخص کی مثال لیں جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو وہ کرتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا کب ہے؟ کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لگا دیا کرتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لگتا ہے تو بندے کے اوپر ایمان کی مہر لگ جاتی ہے، وہ مستحکم ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے حضور کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح حضور کی بتائے ہوئے رستے پر چلنا بھی لازم ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلو۔ وہ شخص بڑا کمزور ہے کہ جو شخص زبان سے اقرار تو کرتا ہے، حضور کی محبت کا دم تو بھرتا ہے، لیکن اس کے عمل اور اس کے کردار کے اندر محمد رسول اللہ کی سیرت کا عکس نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بندہ کمزور ہے، اس کا ایمان مستحکم نہیں ہے، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ بات ہو رہی تھی حضور کی محبت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہے یہ مومنین کے لیے ان کی جانوں کا مالک ہے، ان کی جانوں سے زیادہ ان مومنین کو عزیز ہے۔ تو پتہ چلتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل اس وقت نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم کائنات کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرنے لگ جائیں۔ حضور کی محبت ایمان ہے، حضور کی محبت کامیابی ہے، حضور کی محبت نجات ہے، حضور کی محبت فلاح ہے، حضور کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے، حضور کی محبت پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بھی ہے، حضور کی محبت جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ روز قیامت کہ جب دنیا والے لوگ قیامت کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا ہوگا، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، تو امتی اس وقت زبان کے اوپر جب نفسا نفسی کا عالم لے کر آئیں گے اور نفسی نفسی کی صدائیں بلند کریں گے، ادھر امتی زبان پر نفسی نفسی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے اور ادھر محمد مصطفیٰ زبان پر امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے کہ میرے امتی کہاں ہیں، میرے امتیوں کو میرے مالک بخش دے، اے میرے اللہ ان کو جنت عطا کر دے، میرے مولا ان کو معاف فرما دے۔ اب میں ایک بات عرض کروں کہ جو محبت ہوتی ہے، میں نے کہا اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ اگر بیج کسی بنجر دل میں بونے کی کوشش کرو گے تو وہ پھلے پھولے گا نہیں، لیکن اگر بیج کو کوئی زرخیز زمین مل جائے وہ پھلتا بھی ہے، وہ پھولتا بھی ہے، وہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے، وہ سایہ بھی عطا کرتا ہے، وہ پھل بھی عطا کرتا ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے، محبت یہ کن بنیادوں پر ہوتی ہے؟ آپ کو اگر کسی سے محبت ہو تو وہ کس بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ محبت کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 بنیادیں ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو انسان کو کسی دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے رشتہ داری، تعلق، کہ آپ کو آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کے عزیز و اقارب سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے۔ ماں باپ سے محبت
والدین، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، ان کی جو محبت ہے نا وہ فطری محبت ہے، فطرتاً اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے محبت۔ اب والدین کی محبت کی بات کریں تو والدین سے محبت فطری محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ والدین اولاد کے لیے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، اور پھر کائنات کے اندر ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین وہ اپنی اولاد کو دھوپ سے بچاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے تگ و دوہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اس کو اپنی جان کا ٹکڑا کہتی ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہے، اس کے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے تعلیم کے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کو خوراک دیتا ہے، اس کو لباس دیتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا۔ لیکن قرآن نے کہا اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا والوں یاد رکھو، تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک تم والدین سے بڑھ کر، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ جب تک تم ان سب رشتوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، تم محبت کے دعوے دار نہیں بن سکتے ہو۔ اب یہاں پر میں عرض کروں کہ پہلی چیز میں نے بیان کی کہ محبت کا پہلا جو ایک ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، وہ ہے تعلق داری، کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، ان سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا آپ سے رشتہ ہے۔ دوسرا، کسی سے محبت ہو جانا وہ کسی شخص کے کمال دیکھ کر ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہو سکتی ہے، کسی سے محبت اس کے حسن کو دیکھ کر ہو سکتی ہے، کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ جناب اللہ نے بڑا حسن اس شخص کو عطا کیا ہے، وہ بڑی سریلی آواز رکھتا ہے، وہ بڑی خوبصورت ادائیں رکھتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ تیسری جو چیز ہے کہ اللہ نے اس شخص کو بڑا فن اور بڑا علم عطا فرمایا ہو، آپ کہیں کہ جناب مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مہارتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس کو قابلیت عطا فرمائی ہے، یہ بولتا بڑا اچھا ہے، یہ بڑا علم رکھنے والا شخص ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت کے لیے تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز وہ رشتہ دیکھا جاتا ہے، دوسری چیز حسن دیکھا جاتا ہے، تیسری چیز علم، فن یا پھر اس کی قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کو حضور کی ذات پر لے کر آؤ۔ تعلق دیکھنا ہو تو کائنات سے سب سے مضبوط جو تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ کہیں خوبصورتی دیکھنی ہو تو محمد مصطفیٰ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جناب حسان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں موجود ہیں اور حضور کے حسن کا طواف کر رہے ہیں۔ حسان بن ثابت نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر حضور کی شان میں اشعار کہے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہے،
اور حضور اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو جیسے جیسے آپ کی خواہش تھی، جیسے جیسے آپ چاہتے تھے، اللہ نے ویسے ہی آپ کو تخلیق فرما دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو تخلیق فرما دیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں یہ عرض کروں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان ہے۔ مجھے عروہ بن مسعود کا وہ قول یاد آیا۔ عروہ بن مسعود یہ وہ شخص تھے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد کفار کی طرف سے آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو مصطفیٰ کریم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کچھ وقت حضور کی معیت میں گزارا تھا، اور جب واپس گئے تو واپس جا کر لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ محمد کو کیسا پایا ہے، مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے وفود سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے کیسر و کسرا کے محلات میں بھی جا کر دیکھا ہے، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے بڑی ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کا مصطفیٰ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ اٹھ جاتے ہیں، حضور جس پانی سے وضو کرتے ہیں ان کے صحابہ، ان کے محبت کرنے والے، وہ وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، وہ حضور کے جسم سے لگنے والے قطروں کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک جب حضور مڑواتے تھے، حضور کٹواتے تھے، تو وہ صحابہ جو ہیں وہ حضور کے بالوں کو اپنے لیے باعث برکت کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا رہنما موجود نہیں ہے جس کے ماننے والے اس سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی محمد کے صحابہ محمد مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کی محبت کا انداز الگ ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو حضور ہیں، جو نبی ہیں، وہ ان صحابہ کے لیے، ان کی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ حضور آپ میری جان کے علاوہ میں ہر طرح سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عمر، ایمان تمہارا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جائیدادوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم سٹیٹس کانشیس ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا مقام و مرتبہ اونچا ہو جائے، ہمیں معاشرے میں عزت مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں وقار مل جائے۔ میرے دوست، انسان کی اگر اولاد ہو نا، اور اللہ نہ کرے کہ اس کی اولاد کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بندہ دولت مند ہو، تو وہ اپنی اولاد کے سکون کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ اپنا وقت بھی قربان کر دیتا ہے، وہ اپنی دولت اور جائیداد بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب
علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص نے سوال پوچھا کہ اے علی، آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے، آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے اس شخص کو سمجھایا. آپ نے بتایا کہ ایک شخص ہو جو دور دراز کسی بیابان علاقے میں جا رہا ہو، اس کا گزر صحرا سے ہو اور حالت اس کی یہ ہو کہ اس کے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا ہو، اس کے لیے نہ سامان ہو کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے پانی ہو. کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا کہ وہ دور تک چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے اور اس کی پیاس کی شدت بڑھتی چلی جائے. کہتے ہیں کہ دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ تھک جائے اور موسم کی شدت اور حدت اس کو تڑپا کر رکھ دے، اس کو جھلسا کر رکھ دے اور وہ پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، آپ نے فرمایا کہ بالآخر اس کو وہ مقام مل جائے کہ جہاں سے اس کو پانی مل جائے. کہتے ہیں کہ جتنی خوشی، جتنا پیار، جتنی محبت اس پیاسے کو اس ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے ہے، اس سے زیادہ محبت مجھ علی کو میرے محمد مصطفیٰ سے ہے. اس سے زیادہ محبت مجھ علی کو اپنے محمد مصطفیٰ سے ہے. دنیا والوں یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر تمام چیزیں عارضی ہیں، والدین بھی عارضی ہیں، اولاد بھی عارضی ہے، اثاثے بھی عارضی ہیں، جائیدادوں کے انبار بھی عارضی ہیں. اگر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی کا ذریعہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، جو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضور کی محبت. دنیا سے محبت نہ کرے، یہ متاع قلیل ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے. دولت سے محبت نہ کرے. دولت کمانے کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ دولت کمائے نہ، دولت کمائیں، لیکن جب دولت آ جائے، سٹیٹس آ جائے، عہدے آ جائیں اور معاشرے کے اندر مرتبہ اور مقام مل جائے تو العرض کریں کہ مولا یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت، یہ شہرت، یہ عارضی ہے. اے مولا ان چیزوں کی وجہ سے مجھ سے میرے محمد مصطفیٰ کی محبت نہ لینا. اے میرے مالک بے شک یہ ساری چیزیں چھنتی ہیں، چھن جائیں، لیکن مولا اگر محبت عطا فرمانی ہے تو محمد مصطفیٰ کی عطا فرما دینا. اولاد کی محبت نہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اولاد کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے. لیکن انسان جب یہ سوچ لے اور جب یہ ذہن میں لے آئے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ بندہ اولاد کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو جناب وہ نافرمان بعض اوقات نکل آتی ہے. وہ والدین کی عزت اور ان کے مقام کا احترام نہیں کرتی. بتھیرے لوگ ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے اولاد کی خاطر دولت تو کمائی، چاہے وہ غلط ذرائع سے کمائی، لیکن اولاد کی خاطر سب کچھ کمانے کے باوجود جب وہ والدین بڑھاپے میں پہنچے تو اولاد نے ان سے تعلق توڑ دیا. اولڈ ہومز کے اندر بوڑھے بزرگ موجود ہیں جن کی اولاد ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے، اپنے اوپر وزن سمجھتی ہے. وہ ان کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں. بڑی بے دل اور ظالم اولاد ہے وہ کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا نہیں بنتی ہے. میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کسی سے محبت کرو تو وہ محبت جس سے کرو وہ تمہیں چھوڑ جائے، تمہیں تنہا کر دے، تمہیں ذلیل رسوا کر دے، لیکن کائنات کے اندر ایک ذات ایسی ہے کہ جن سے تم محبت کرتے ہو وہ دنیا میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، وہ آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، دنیا میں بھی تمہیں رہنمائی دیتی ہے،
تمہیں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے وہ ذات. اور روز قیامت بھی جب دنیا والے قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے تو ایک ذات وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو زبان پر امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے کہ مولا میرے امتیوں کو بخش دے، میرے ماننے والوں کو بخش دے. اور اچھا امتی وہ ہوتا ہے کہ جو حضور کی اطاعت بھی کرے، حضور کی اتباع بھی کرے. میں نے 2 لفظ استعمال کیے. میں نے کہا کہ اچھا امتی وہ ہے جو حضور کی اطاعت بھی کرے اور حضور کی اتباع بھی کرے. اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا معنی ہوتا ہے، انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں فالوئنگ، کسی کی فالوئنگ کرنا. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کی فکر کو اپنانا، اس کے خیالات کے ساتھ ہم آہنگی بن جانا، وہ جو کہتا ہے اسی طرح مان لینا. یہ اطاعت ہوتا ہے. اتباع کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے وہ شخص کرتا ہے ویسے ویسے کرنا، یہ اتباع ہوتا ہے. وہ جہاں پر قدم رکھے تم وہاں پر قدم رکھو، وہ جہاں پر بیٹھے تم وہاں پر بیٹھو، وہ جہاں سے اٹھے تم وہاں سے اٹھ جاؤ، وہ جس کام کو کرنے کا حکم دے اس کام کو کرو، وہ جس سے رکنے کا حکم دے اس سے رک جاؤ. یہ اطاعت، یہ اتباع ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا والوں تمہیں رسول دے دیا ہے، تم نے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، تم نے اس کی اتباع بھی کرنی ہے. مولا اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اطاعت تو فکر کی ہم آہنگی کا نام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو جو میرا محمد کہتا جائے، جو جو تمہیں کہنے کو کہے وہ تم کرتے چلے جاؤ، یہ اطاعت ہوگی. اور جیسا جیسا میرا محمد کرتا چلا جائے تم ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. محمد جو کریں تم وہ کرو، محمد جس سے روکے اس سے رکو، محمد جہاں بیٹھے وہاں تم بیٹھو، محمد کی اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. مولا اطاعت اور اتباع رسول سے ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا دنیا بھی عطا فرما دوں گا، آخرت کی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرما دوں گا. دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت کی نعمتیں بھی تمہاری ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت بھی کر لی ہے، ان کی اتباع بھی کر لی ہے. قرآن نے کہا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ نبی جو ہیں ان ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں. جب ناموس رسالت کی، عظمت رسالت کی بات ہو تو مجھے وہ اشعار یاد آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے ایک مرتبہ کسی نے آپ سے حضور کے حسن کے بارے میں پوچھا تھا کہ مصطفیٰ کریم کا حسن کیسا ہے. تو سیدہ عائشہ نے اس کو جو کہا تھا وہ میں آج عرض کرتا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے شخص سن، تو نے مجھ سے محمد مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں سنا ہے، کیا تجھے وہ زلیخا کا معاملہ یاد نہیں ہے کہ جب حسن یوسف ان کے سامنے آیا تھا تو وہ خواتین زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر ہاتھوں میں جناب وہ چھریاں پکڑی ہوئی تھی جس سے وہ پھل کاٹ رہی تھی. جب یوسف کا حسن دیکھا تو ان کی توجہ ہٹ گئی، انہوں نے ان پھل کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اس نے کہا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن اگر وہ محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹ لی، وہ اپنے کلیجے اپنے وجودوں سے کاٹ لیتی اور وہ پھینک دیتی اور وہ کہتی کہ بڑے بڑے حسن والے دیکھے ہیں لیکن محمد کے حسن والا کوئی زمانے میں نہیں دیکھا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یا رسول اللہ مصر کے اندر تو حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر عرب والوں نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش فرما دیے تھے. لاؤ ان سے بڑھ کر خوبصورت لاؤ، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو تعلق میں سب سے اعلیٰ ہو،
جو حسن میں سب سے اعلیٰ ہو، جو محبت میں سب سے اعلیٰ ہو۔ لگتا یوں ہے کہ اللہ نے یوسف کے حسن کو، عیسیٰ کی حکمت کو، موسیٰ کی عبادت کو اور جناب آدم کے تقوی کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ میں جمع فرما دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے، دنیا والوں اگر تم نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، اگر عیسیٰ کی حکمت دیکھنی ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، اگر جناب موسیٰ کا جلال اور دبدبا دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے خصائص کو، ان کی عظمتوں کو جمع کر کے محمد مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے، اور کہا کہ انبیاء کے عکس کو کسی نے دیکھنا ہو تو میرے سونے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لینا، حضور کو دیکھ لینا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ پیارے ہیں مومنین کے لیے محمد مصطفیٰ۔ میں نے کہا کہ محبت صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے، محبت کا عملی مظاہرہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ آپ زبان سے تو کہیں کہ جناب غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جناب آپ کا کردار جو ہے وہ منافقانہ ہو، آپ کے کردار کے اندر حضور کے کردار کی جھلک نظر نہ آئے، آپ اطاعت رسول نہ کرے، آپ حضور کے بتائے ہوئے احکامات ان کے رستے پر نہ چلے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ جس شخص کے اندر حضور کے عشق کی آگ ہی نہ جلے، مسلمان جناب چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا وہ حضور کو آئیڈیلائز کرتا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، ان کے رستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔